ابتدا کے اعتبار سے حسینی ہے، بقا کے اعتبار سے زینبی ہے۔ کربلا زینبی ہے، اور یہ جو عنوان دیا گیا ہے کہ یہ شب زینب ہے، تو جناب زینب کی ذمہ داری شروع ہی شب سے ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور نہیں معلوم کیوں اس انداز سے یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب کے والدہ کا لقب بھی شب ہے۔ امام صادق سے پوچھا گیا نا، لیلۃ القدر سے کہتے ہیں، لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ کو جو شبوں میں عظیم شب ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور بہت سارے حقائق ایسے ہیں جس پر شب کا سایہ آ جائے وہ حقائق محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ حقائق سر میں بدل جاتے ہیں، راز میں بدل جاتے ہیں۔ اگر کربلا پر جناب زینب کا سایہ نہ ہوتا تو یہ راز ہم تک منتقل ہی نہیں ہوتا۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت زینب کا پہرا ہے کربلا پہ، بے شک۔ اور الحمدللہ یہ آپ سے بڑھ کر شاید ہی کوئی جملہ سمجھ پائے۔ واہ۔ اور پھر ایک اور عنوان آ جائے گا، میں نہیں کہتا، مگر یہ آپ ہی اس کو بہتر درک کر سکتے ہیں کہ تہذیب ازا کی بانیاں حضرت زینب ہیں۔ تہذیب ازا، اس ازاداری میں جتنے بھی اس تہذیب کے ارکان ہیں نا، ان تمام ارکان کی تائید حضرت زینب سے ہے۔ اس تہذیب ازا کا بنیادی رکن کیا ہے؟ مجلس۔ اس تہذیب ازا کا بنیادی رکن کیا ہے؟ گریہ۔ اس تہذیب ازا کا بنیادی رکن کیا ہے؟ ماتم۔ اس تہذیب ازا کی بنیادی رکن کیا ہے؟ جلوس۔ یہ تمام بنیادیں حضرت زینب نے رکھی ہیں، کوفے سے شام، شام سے مدینہ۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد حضرت زینب نے رکھی ہے، اور جناب زینب نے اس تہذیب ازا کی بنیاد مجلس سے رکھی، اور کیا ہی اپنے ولایت کی طاقت کو دکھایا جب حضرت زینب کوفے کے بازار میں خطبہ دینا چاہتی ہیں اور کوئی خاموش نہیں ہونا چاہتا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف اشارہ کیا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف اشارہ کیا۔ یہ ولایت کی طاقت تھی، اشارہ کیا۔ جانوروں کے گردن میں جو گھنٹی تھی، جانوروں کے گردن میں جو گھنٹی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ کہاں یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے۔ یاد رکھو اسلام نے ولایت کا دروازہ کھولا ہے، امامت کا دروازہ بند ہے۔ امام صرف 12 ہوں گے، مگر اللہ نے کہیں قید نہیں لگائی کہ ولی نہیں ہوں گے۔ عورتیں بھی ہوں گی، ولیوں میں مرد بھی ہوں گے۔ ہمارا طرف ہے ولایت علی کو قبول کر کے ولایت کو بڑھاتے رہے۔ بہت بڑی بحث ہے، آج بھی چڑی ہوئی ہے، حسین علمیہ کی بنیادی بحث ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کیوں اسلام نے تفریق قرار دی اور عہدہ خاتون کو نہیں دیا اور مرد کو دیا؟ وہاں پر یہ جواب دیا جاتا ہے عہدہ صنفیت کی مناسبت سے دیا جاتا ہے، عہدہ صنفیت کی مناسبت سے دیا جاتا ہے۔ مرد کی صنفیت، مرد کی طبیعت، مرد کا ڈھانچہ کسی اور عہدے کا مطالبہ کرتا ہے، خاتون کی صنفیت، خاتون کا ڈھانچہ، خاتون کا بدن کسی اور ذمہ داری
بچوں کی پیدائش مرد کے حصے میں نہیں، کیونکہ اس کا بدن اس کا متحمل نہیں ہے۔ واہ 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 خاتون واہ اس کو آگے نہیں لے جائے گا، واہ مگر رتبہ ولایت اللہ نے مرد اور عورت کے لیے دروازے کھول دیے، کہا جس میں ہمت ہے آ جائے، ولایت میں رتبے بڑھتے جائیں گے، اس کی تعظیم میں رتبے بڑھتے جائیں گے، توجہ کیجیے گا، ولایت میں رتبے بڑھتے جائیں گے، تعظیم میں رتبہ بڑھتا جائے گا۔ اب عہدے والا بھی اسے کھڑے ہو